جی مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ کبوتروں کو دانہ ڈالنا یا پرندوں کے لیے پانی رکھنا یہ کیسا ہے؟ جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو رزق کا ضیاء ہے، دانے کا ضیاء ہے، پانی کا ضیاء ہے، اللہ تعالیٰ جب ان کو رزق دیتا ہے تو تم کون ہوتے ہو یہ رکھنے والے؟ مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی مسلمان پودا لگاتا ہے یا اناج کاشت کرتا ہے اور اس کے پودا لگانے سے کوئی پھل اس پر لگتے ہیں، وہ پھل یا جو اناج وہ اگاتا ہے اس اناج سے اگر کوئی پرندہ کھا لیتا ہے یا کوئی درندہ اس سے جاندار کوئی چر لیتا ہے، اس کا اناج کھا لیتا ہے، تو یہ اس کے لیے اجر ہے۔ مثلا ایک بندے نے کھیت میں اناج اگا دیا ہے، ٹھیک ہے، اب کوئی جانور وہاں سے گزرا، اور یہ بھی ایک اہم میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ بسا اوقات ایسا آپ نے دیکھا ہوگا، یہ اخبارات میں بھی آتا ہے اور باقاعدہ سوشل میڈیا پر بھی یہ چیزیں آتی ہیں کہ جناب فلاں کے جانور جو ہے فلاں زمیندار کے کھیت میں گھس گئے اور اس نے جانوروں کی ٹانگیں کاٹ دی، اس نے گدھے کی ٹانگیں کاٹ دی، اس نے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی، اور اس نے جو ہے وہ کتا چھوڑ دیا اس پر۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ بھائی وہ بے زبان جانور ہے، تمہیں تو اللہ نے شعور عطا فرمایا، وہ تو غیر ذی شعور ہیں، آپ تو شعور والے ہیں، تو آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ آپ اس جاندار کو، جو اس مالک نے تمہیں زمین دی ہے تو اس نے اس کو بھی پیدا کیا، اس نے تمہیں پیدا کیا، اب جاندار کو کیا پتا کہ یہ کس کی زمین ہے اور کس کی نہیں ہے؟ وہ جا رہا تھا، اس نے منہ مار دیا، کچھ اس سے دانے چگ لیے ہیں یا گھاس وغیرہ کھا لیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس پر ظلم و ستم کریں گے؟ یاد رکھیں یہ بات کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو قیامت والے دن جتنا اس نے کسی پر ظلم کیا، چاہے وہ جاندار ہو، مطلب انسان ہے یا حیوان ہے، تو اس کو جواب دینا پڑے گا۔ ہاں اگر آپ صبر کر لیتے ہیں، آپ کے کھیت میں سے کوئی جاندار کھا جاتا ہے، کوئی چڑیاں چگ گئی ہیں یا جانور کھا جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ صبر کریں تو آپ کے لیے اس میں اجر ہے۔ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا اس کے لیے اجر ہے، وہ شخص جو ہے اس نے اگر اس پر صبر کر لیا تو اس میں اجر ہے۔ اس میں ایک اور معاملہ بھی میں واضح کرتا چلوں کہ جیسے کھیتوں میں وہ دانہ ڈالتے ہیں تو وہ چڑیاں آ کے چگ جاتی ہیں اور وہ کوے آ کے کھا جاتے ہیں، تو اس میں زہر ملا دیا جاتا ہے، وہ زہر کھا کر جو ہے وہ مر جائیں، تو ایسے صورت میں ان پر ظلم ہوگا۔ وہ تو بے زبان ہے، ان کو کیا پتا کہ جناب یہاں زہر ملے، دانے پڑے ہیں اور وہ وہاں چگ کر مطلب ہے کہ وہ اپنی ہاں اس کو ڈرانے کا اور بندوبست کیا جا سکتا ہے، جتنے دن وہ نہیں اگتے ایک دو بندے پہرے کے لیے رکھ لیں، یا شاپر مطلب ہے کہ وہاں کھیت میں گاڑ کر لکڑی اس پر شاپر لٹکا دیتے ہیں، یا جناب والا وہ پیپا وغیرہ کھڑکا کر اس سے بھی تو اڑایا جا سکتا ہے، نہ کہ ان بیچاروں مظلوموں پر ظلم کیا جا رہا ہے کہ ان کو زہر ملے، دانے جو ہیں وہ ڈال دیے جاتے ہیں کھیتوں میں بکھیر دیے جاتے ہیں اور وہ جانور جو ہیں پرندے بیچارے چگ کر جو ہے وہ مر جاتے ہیں، تو یہ کرنا غلط ہے۔ ہاں صبر کریں تو یہ اس کے لیے اجر بھی ہے۔ اور اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کے کسی بھی عمل خیر، مومن کا کوئی بھی عمل خیر جو ہے وہ محنت کے ساتھ ہو یا بغیر محنت کے، اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو اس سے اگر غیر ارادی طور پر بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے جو ہے باعث اجر ہے، اللہ اسے اجر سے محروم نہیں فرماتا، اور یہ نیکی اس کے لیے صدقہ بن جاتی ہے۔ اب رہی بات کبوتروں کو یا پرندوں کو، یا آج کل جیسے گرمیاں ہیں اور چھتوں پر جو ہے وہ پانی رکھ دیا جاتا ہے اور وہ پانی پرندوں اس نیت سے رکھتے ہیں کہ پرندے جو ہے وہ پی لیں گے، تو اگر جو ہے وہ یہ مطلب پرندوں کو پانی پلایا جاتا ہے یا ان کو دانہ ڈالا جاتا ہے تو باعث ثواب ہے۔ ہاں ایسی جگہ پر نہ ڈالا جائے کہ جہاں لوگوں کا گزر ہو اور وہ رزق جو ہے پاؤں کے نیچے آتا ہو، مطلب محفوظ جگہ پر پرندوں کے لیے دانہ وغیرہ ڈال، جیسے حرمین شریفین ہے وہاں باقاعدہ مخصوص جگہ بنی ہوئی ہے کہ وہاں مخصوص جگہ بنی ہے، وہاں کبوتروں کو اتنا دانہ ڈالا جاتا ہے۔ اور بلکہ میں آپ کو حدیث پاک بیان کرتا ہوں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ پاک نے اس وجہ سے بخش دیا کہ وہ شخص کہیں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کتا جو ہے پیاس سے ہانپ رہا ہے، وہ بڑا پیاسا ہے، شدت سے پیاس اس کو لگی ہوئی ہے، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، تو اس نے دیکھا کہ پاس کنواں ہے اور جناب والا کنویں سے پانی وہ کتا تو نہیں نکال سکتا، اس نے کیا کیا، اس نے اپنا موزہ اتارا، اس کے ساتھ رسی باندھی، اب وہ موزہ اس نے کنویں میں لٹکا دیا، اب اس سے پانی بھر بھر کے اس کتے کو پلا رہا ہے، تو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی بخشش فرمائی۔ تو یہ تو بہت اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ اور یہاں یہ ضمن یہ بھی کہ کبوتر رکھنا تو ثواب ہے، آپ اس کے پر کاٹنا یہ غلط ہے۔ اچھا جی، کبوتر کے پر کاٹ کے رکھنا یا پر نوچ کے رکھنا کہ اڑنے کے قابل نہ رہے، یہ حرام ہے کہ جاندار کو تکلیف آپ پہنچا رہے ہیں، یہ غلط ہے بالکل۔ ہاں کبوتر رکھیں، ان کو ایک وقت پہ کھلا بھی چھوڑیں، وہ اڑ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، لیکن خود اس کو اڑانا اور بازیاں لگانا اور ان جانداروں کو ایذا دینا کہ اڑا کے پھر جناب سیٹیاں لگانا، یہ ویسے بھی غیر شرعی اور غیر اخلاقی حرکت ہے، اس سے بالکل بچنا چاہیے۔